گرمیوں کی ایک صبح جب سورج پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا، ہر طرف اجالے کے ساتھ گرمی کا زور بھی بڑھ رہا تھا۔ لوگ حسب معمول اپنے کاموں پر نکل پڑے تھے۔ کسی نے ہاتھ میں پانی کی بوتل پکڑی ہوئی تھی تو کہیں کسی بوڑھے آدمی نے سر پر چھتری اٹھا رکھی تھی۔ ددو نے ڈھولو اور چھوٹو کو اسکول کے لیے جگایا۔ اٹھ جاؤ بیٹا، اسکول نہیں جانا۔ چھوٹو نے کہا، ددو آج دل نہیں کر رہا، چھٹی کروا دے۔ ڈھولو بولا، ارے نہیں، آج کا دن ہی تو ہے بس۔ ددو نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا ڈھولو؟ ڈھولو نے ہنستے ہوئے کہا، ارے ددو، غلط مت سمجھے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ کل سے ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، تو آج کے دن ماسٹرنی جی ہمیں بتائیں گی کہ ان چھٹیوں میں کیا کیا کرنا ہے۔ چھوٹو بات کاٹتے ہوئے بولا، میں نے تو سب سوچ رکھا ہے کہ کیا کیا کروں گا، کون کون سی گیمیں کھیلوں گا۔ ڈھولو نے کہا، ارے میں اسکول کے کام کی بات کر رہا تھا۔ اتنے میں چٹکی وہاں آ گئی اور بولی، میں نے کچھ سوچ رکھا ہے چھٹیوں کے حوالے سے۔ ددو نے کہا، کیا سوچا ہے بیٹی؟ چٹکی بولی، کیوں نہ ہم سب ان چھٹیوں میں شہر جائیں، روی چاچو کے گھر، وہ ہمیں شہر بھی دکھا دیں گے اور چھٹیاں بھی اچھی گزر جائیں گی۔ ڈھولو نے کہا، ہاں، یہ آئیڈیا بہت اچھا ہے۔ بعد میں ہم آنٹی کے گھر بھی جائیں گے، وہ ہمیشہ ہمیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے کر جاتی ہے۔ ددو نے کچھ سوچا اور پھر بولے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے مجھے انہیں اطلاع دینی ہوگی کہ ہم کب وہاں جائیں گے۔ شہر میں لوگ ایک دوسرے کے گھر اطلاع دے کر جاتے ہیں۔ تینوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ چھوٹو اور ڈھولو اسکول کے لیے تیار ہوئے اور اسکول چلے گئے۔ اسکول میں آج ہر بچے کے چہرے پر خوشی تھی۔ کلاس میں ماسٹرنی جی نے سب بچوں کو چھٹیوں میں کرنے والا کام سمجھایا اور کچھ نصیحتیں بھی کی۔ ماسٹرنی جی نے کہا، دیکھو بچوں، چھٹیوں میں بے شک اسکول نہیں جانا پڑتا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ صبح جلدی اٹھنا، اپنا ہر کام وقت پر کرنا اور بڑوں کا ادب کرنا، ضرورت مند کے کام آنا۔ بچوں نے غور سے ماسٹرنی جی کی بات سنی۔ ڈھولو نے سب باتیں کاپی پر نوٹ کر لی۔ واپسی پر ڈھولو نے چھوٹو کو کہا، میں نے تو اپنی لسٹ بنا لی ہے، تم نے کچھ بنایا ہے کیا؟ چھوٹو نے نا میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں تو مجھے تو بس اتنا ہے کہ میں کھل کر ساری چھٹیوں میں انجوائے کروں۔ یہ کہہ کر چھوٹو اور ڈھولو ہنسنے لگ گئے۔ گھر پہنچ کر ڈھولو اور چھوٹو نے دوپہر کا کھانا سب نے مل کر کھایا۔ اب سب پرجوش ہو کر چھٹیاں گزارنے کا پلان کرنے لگے۔ ددو نے سب سے پوچھا کہ کیا پلان ہے۔ سب سے پہلے چھوٹو کو بولنے کا موقع ملا۔ اس نے کہا، ددو، میں تو بہت سیر کرنا چاہتا ہوں، گیم میں کھیلنا چاہتا ہوں، طرح طرح کے پکوان کھانا چاہتا ہوں، باقی جو سب کریں گے اس میں بھی حصہ لے لوں گا۔ یہ کہہ کر چھوٹو ہنسنے لگا۔ اب ڈھولو کی باری تھی۔ اسے ماسٹرنی کی باتیں یاد تھی کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے۔ وہ بولا، ددو، آپ جیسا بولیں گے میں ویسا ہی کروں گا، مجھے یقین ہے آپ نے کچھ اچھا ہی سوچا ہوگا۔ ڈھولو کی بات سن کر ددو خوش ہوئے اور اب چھٹکی کو بات کرنے کا موقع ملا۔ چھٹکی بولی، میں تو بس شہر گھومنا چاہتی ہوں، وہاں سب کچھ ہے، قسم قسم کے کھانے، گیمز، گھومنے کی جگہ، اور ہاں، زو بھی ہے۔ ددو بولے، تو ٹھیک ہے، فیصلہ یہ ہے کہ ہم شہر جائیں گے، اس طرح تم تینوں کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی اور گرمیوں کی چھٹیوں کا مزہ بھی آ جائے گا۔ میں ابھی روی اور تمہاری آنٹی کو اطلاع کرتا ہوں۔
बच्चों, तुम सब अपना अपना जरूरी सामान तैयार करो। दद्दू की बात सुनकर सब खुशी से झूम उठे और अपनी तैयारी में लग गए। छोटू अपने पसंदीदा खिलौने अपने कपड़ों के साथ रखने लगा, जबकि ढोलू ने एक डायरी अपने कपड़ों के साथ रखी जिस पर वो शहर के बारे में तफसीलन लिखने वाला था। दूसरी तरफ छुटकी भी अपनी तैयारी में मसरूफ शहर में मौजूद चीजों के बारे में सोचकर खुश हो रही थी। दद्दू भी रवि को इत्तला देने निकल पड़े। दद्दू ने रवि को फोन किया और कहा, रवि, हम सब कल तुम्हारे घर रहने आ रहे हैं, कुछ दिन छुट्टियों के गुजारने के लिए। बच्चे शहर घूमना चाहते हैं, फिर हम उनकी आंटी की तरफ चले जाएंगे। रवि ने कहा, अरे कोई बात नहीं, जरूर आए, मैं अभी सारी तैयारी शुरू करता हूँ। ये कहकर रवि ने फोन रखा तो देखा पीछे मोनिका गुस्से में खड़ी रवि की सब बातें सुन रही थी। मोनिका ने कहा, कौन आ रहा है? किसकी तैयारी शुरू करने लगे हो? रवि मुस्कुरा कर बोला, मोनिका, परेशान न हो, दद्दू और बच्चे शहर घूमने के लिए आ रहे हैं, उन्हीं की तैयारी की बात कर रहा था। मोनिका गुस्से में आग बगोला हो गई और कहने लगी, मेरे घर में बच्चे आ रहे हैं, वो भी शहर में? क्यों? वो कितनी देर रुकेंगे? रवि बोला, बस कुछ दिनों की बात है, फिर वो अपनी आंटी के घर चले जाएंगे। तुम बच्चों के साथ अच्छे से पेश आना। मोनिका गुस्से में वहां से चली गई। अगली सुबह दद्दू और बच्चे ट्रेन के जरिए शहर पहुंचे, जहां पर रवि उन्हें लेने के लिए पहुंचा हुआ था। रवि ने एक ऑटो रोका और सब उसमें बैठकर निकल पड़े। रवि उनके साथ अपनी बाइक पर आता रहा और रास्ते में आने चीजें बच्चों को दिखाता रहा। बच्चे शहर आकर बहुत खुश थे। घर पहुंचकर रवि ने मोनिका को कहा कि वो जल्दी से खाना लगा दे। दद्दू और बच्चे खाने से पहले फ्रेश होने के लिए चले गए। फ्रेश होने के बाद खाने की टेबल पर रवि ने सब बच्चों से पूछा कि वो सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे। छुटकी जल्दी से बोली, मैं बताती हूँ, हमें जू देखना है। रवि ने कहा, ठीक है, आज आप लोग आराम कर लो, कल सुबह हम जू के लिए निकलेंगे। अगली सुबह सब तैयार होकर रवि और मोनिका के साथ जू पहुंचे, जहां तरह तरह के जानवर देखकर सब बहुत खुश हुए। किसी पिंजरे में शेर फिर रहा था तो किसी में बंदर उल्टे लटक रहे थे। कहीं ढेर सारे तोते टें टें की आवाजें निकाल कर लोगों को मतवज्जो करते तो कहीं मोर अपना नाच दिखा रहा था। इतना कुछ देखने के बाद अब सबको भूख लग रही थी। छोटू ने कहा, मुझे भूख लग रही है, क्यों ना कुछ मजे का खा लिया जाए, चटपटा करारा। सब छोटू की बात पर हंसने लगे। रवि उन्हें एक रेस्टोरेंट में ले गया और वहां पहुंचकर रवि ने सबकी पसंद का खाना मंगवाया। सब ने खाना खाकर खाने की तारीफ की और सब घर को चल पड़े। घर पहुंचकर सब ने आराम किया। शाम को ढोलू और छोटू आपस में खेलने लग गए। छुटकी रवि से शहर में मौजूद इमारतों पार्क्स के बारे में पूछने लगी। रात के वक्त जब सब सोने लगे तो ढोलू ने अपनी डायरी निकाली और उसमें सारा दिन की आप बीती लिखी। वो चाहता था कि वो अपनी यादों को ऐसे लफ्जों में कैद करके रखे। देखते ही देखते दिन गुजरने लगे। रवि उन्हें कभी कहीं घुमाने ले जाता तो कभी किसी तारीखी इमारत का नजारा करवाता। बच्चे खुश थे। ढोलू भी सब बातें लिख रहा था। आखिर वो दिन आ गया जब सब ने आंटी की तरफ जाना था। दद्दू ने रवि और मोनिका का शुक्रिया अदा किया और फिर मोनिका और रवि उन्हें अपनी बाइक और स्कूटर पर आंटी के घर छोड़कर आए। आंटी सबको देखकर बहुत खुश हुई। बच्चे भी खुशी से झूम उठे। आंटी ने सब बच्चों को खाने में किस्म किस्म के खाने खिलाए। पकोड़े, समोसे, पुलाव, दही बड़े, पिज्जा, चाट। छोटू खाने की टेबल पर इतनी चीजें देखकर बहुत खुश हुआ। छुटकी ने आंटी से कहा, आप हमें कहाँ घुमाने लेकर जाएंगी? आंटी ने कहा, यहाँ करीब ही एक टॉयलैंड बना है, उसमें ढेर सारे झूले और गेम्स मौजूद है। छोटू और छुटकी ये सुनकर खुशी से उछल पड़े और अब सब जाने की तैयारी करने लगे। शाम को
جب سورج ڈھل رہا تھا آنٹی سب کو لے کر جوائے لینڈ پہنچی۔ چھوٹو گیمز دیکھ کر کھیلنے کی ضد کرنے لگا۔ ددو نے سمجھایا کہ ضد کرنا اچھی بات نہیں ہوتی، ایسا کرنے سے ارد گرد کے لوگ بھی تنگ ہوتے ہیں۔ چھوٹو نے بات کو سمجھا اور چپ چاپ سب کے ساتھ چلنے لگا۔ پہلے سب نے جھولے لیے۔ چھٹکی گول گھومنے والے جھولے میں بیٹھی۔ ڈھولو اور چھوٹو کشتی والے جھولے میں بیٹھ گئے۔ ددو ان سب کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ آخر میں سب نے مل کر آئس کریم کھائی اور گھر کو چل دیے۔ رات کو ددو نے آنٹی کا شکریہ کیا اور بتایا کہ کل وہ واپس جا رہے ہیں۔ بچوں نے سنا تو اداس ہو گئے، لیکن ددو نے سمجھایا کہ زیادہ دیر ہم گھر سے دور نہیں رہ سکتے اور تم سب نے بھی تو کئی کام کرنے ہیں، واپس جا کر۔ ڈھولو نے کہا ٹھیک ہے ددو، جیسا آپ ٹھیک سمجھے، میں ابھی تیاری کرتا ہوں۔ سب اب گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ گاؤں پہنچتے ہی سب نے شہر اور گاؤں میں فرق کیا۔ گاؤں کی فضا صاف اور ٹھنڈی، جبکہ شہر میں ہر طرف گرد آلود ہوا چلتی تھی۔ گاؤں میں شہر کی طرح ٹریفک کا شور بھی نہیں تھا۔ زندگی نہایت سادہ گاؤں کی اور لوگ بھی بہت سادہ۔ ڈھولو نے یہ سب باتیں اپنی ڈائری میں لکھی اور سوچا کہ اسکول کھلتے ہی وہ اپنے سب دوستوں کے ساتھ شہر کی باتیں بیان کرے گا۔ چھوٹو اور چھٹکو بھی روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ شام کو سب مل کر اپنے اپنے نظریے دیتے کہ انہیں شہر میں کیا زیادہ اچھا لگا۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے کو آئیں۔ ڈھولو اور چھوٹو نے جلدی سے اپنے اسکول کا کام مکمل کیا۔ اسکول کھلتے ہی ڈھولو نے ماسٹرنی جی سے اپنی لکھی ہوئی آپ بیتی بیان کی اور ماسٹرنی جی نے پوری کلاس کے سامنے ڈھولو کی لکھی ہوئی شہر اور گاؤں کے فرق پر اسے شاباش دی۔ شاباش ڈھولو، تم نے نہ صرف سیر کی بلکہ اس کو ایک اچھے مضمون کی شکل دی تاکہ کوئی بھی اسے پڑھ کر شہر اور گاؤں کا فرق سمجھ سکے۔ پوری کلاس نے ڈھولو کے لکھے مضمون پر تالیاں بجائیں اور اس طرح گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہوئیں۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.